فرینڈس، میں ہوں عبدالستار اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے ہاتھ میں مزید کتنی قسمت کی لکیریں ہوتی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زندگی میں کتنے کامیاب ہوں گے، کتنی دولت کمائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سوال بہت زیادہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کمنٹس میں، لڑکے بھی پوچھتے ہیں، لڑکیاں بھی پوچھتی ہیں کہ لڑکی کا کیا لیفٹ ہینڈ ہی صرف دیکھنا چاہیے یا رائٹ ہینڈ بھی دیکھنا چاہیے؟ تو اصل میں انسان کا کون سا ہاتھ دیکھنا چاہیے، کس ہاتھ میں انسان کی قسمت جو ہوتی ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتی ہے، کس ہاتھ کو دیکھنا چاہیے؟ تو اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں، لڑکی ہو یا لڑکا، اس کو جو والدین کی طرف سے پیدائشی طور پر جو مسائل ملتے ہیں، جو پرابلمز ملتے ہیں، وہ ہم لیفٹ ہینڈ میں ریڈ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لڑکی جس گھر میں پیدا ہوئی تھی یا لڑکا جس گھر میں پیدا ہوا تھا، اس گھر میں کیا پرابلم چل رہی تھی، اس کے والدین کے کیا مسئلے مسائل چل رہے تھے، کیا بچہ جو ہے وہ سخت غریبی یا سخت ٹینشن والے ماحول میں پیدا ہوا تھا، پلا بڑھا ہے، اس کا بچپن گزرا ہے، یا بہت زیادہ خوشحالی میں گزرا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں انسان کے لیفٹ ہینڈ سے پتہ چلتی ہیں، چاہے آپ لڑکی ہیں یا لڑکے ہیں۔ آپ کا لیفٹ ہینڈ بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے ریڈ کرنا جتنا کہ رائٹ ہینڈ۔ لیفٹ ہینڈ میں جو چیزیں آپ کو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو خصوصیات، جو آپ کو صلاحیتیں ملتی ہیں، جو آپ کو قسمت ملتی ہے، جس طرح کے ماحول میں آپ پیدا ہوتے ہیں، وہ تو لیفٹ ہینڈ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اب رائٹ ہینڈ کو ریڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو سخت پرابلم شروع میں والدین کی طرف سے بچپن میں ملے، جو پیدائشی طور پر آپ کو پرابلم ملی، آپ نے اپنی محنت سے، اپنی قابلیت سے ان پرابلم کو کتنا سالو کیا، کتنا بہتر کیا، یہ آج کا اہم سوال ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جیسے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ آپ کی لائف لائن ہے، یہ آپ کی برین لائن ہے، اور یہ آپ کی ہارٹ کی لائن ہے۔ اب اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، لیفٹ ہینڈ پہ آپ کی قسمت اس طرح ٹکڑوں ٹکڑوں میں چل رہی تھی، ایسے تو یہ بتاتی ہے کہ شروع میں، اور یہاں پہ بھی کچھ لائنوں نے شروع میں کراس کیا ہوا تھا، یہ بتا رہی ہیں کہ آپ جس گھر میں پیدا ہوئے وہاں، اگر یہ لیفٹ ہینڈ میں اگر ایسی آپ کو لائن نظر آتی ہے قسمت کی ٹوٹی ہوئی، اور یہاں پر آپ کو بہت زیادہ لائنیں ملتی ہیں زندگی کی لائن کو کٹی ہوئی، اور برین لائن بھی کافی ڈسٹرب، ہارٹ لائن بھی کافی ڈسٹرب، تو یہ پتہ چلے گا کہ جس گھر میں آپ پیدا ہوئے وہاں پر آپ کو سخت ترین حالات ملے، سخت مشکلات ملی، سخت پرابلم ملی، تو اور قسمت بھی آپ کی ٹوٹی پھوٹی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بہت دھکے کھائیں گے، بڑی محنت کریں گے، مزدوری کریں گے، کبھی کچھ کام کریں گے، کبھی کوئی جاب کریں گے، کبھی کوئی جاب کریں گے، کبھی کوئی کام شروع کریں گے، تو کاموں میں کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ یعنی کہ ایک کام چلا، سال دو سال چلا، پھر ختم ہو گیا، پھر سال دو سال چلا، پھر ختم ہو گیا، اسی طرح آپ کی زندگی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے اگر آپ کی قسمت کی لائن بھی اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہو۔ لیکن اگر آپ محنت کرتے ہیں، آپ کو لیفٹ ہینڈ پہ تو یہ چیزیں اسی طرح ملتی ہیں، لیکن جب آپ محنت کرتے ہیں، آپ اپنی شخصیت کو بدلتے ہیں، تو پھر ہوتا کیا ہے، اگر آپ کی لیفٹ ہینڈ پہ یہ دماغ کی لائن بالکل نیچے کی طرف گری ہوئی ہو، تو یہ ایک خیالوں میں رہنے والے بندے کا ہاتھ ہوتا ہے کہ وہ خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، محنت کم کرتا ہے۔ لیکن جب آپ رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک سیدھی دماغ کی لائن ملتی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ خیالوں میں رہنے والے بندے کی دماغ کی لائن ایسے نیچے کی طرف گرتی ہے، ایسا بندہ خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ لیکن جب آپ رائٹ ہینڈ پہ جاتے ہیں تو یہ دماغ کی لائن آپ کو سیدھی ملتی ہے، ایسے بڑی زبردست بیلنس میں، اور آپ کو یہ جو قسمت کی لائن ہے یہ بھی یہاں سے شروع ہو کے بڑی سیدھی اوپر کی طرف جاتی ہے، اور پھر یہاں سے کچھ شاخیں بھی نکلتی ہیں۔ تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو حالات تو بڑے ٹف ملے، لیکن آپ نے اپنے مائنڈ کو بھی ٹھیک کیا، آپ نے بہت زیادہ محنت کی، وہ جو ایک آپ کا خیالی دماغ تھا، خیالوں میں رہنے والا، آپ نے اس سے جان چھڑائی، اور آپ ایک پریکٹیکل انسان بنے۔ پریکٹیکلی آپ نے زندگی میں بڑی سخت محنت کی، ایجوکیشن حاصل کی، یعنی کہ جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے، آپ کی دماغ کی رگیں آپ کے ہاتھ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہیں۔ جتنی آپ سٹرگل زیادہ کرتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ کی پہ، دائیں ہاتھ پہ اتنی ہی زیادہ لائنیں بننا شروع ہوتی ہیں، اور وہ کامیابیوں کی لائنیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ محنت، سٹرگل، کوشش،
یہ انسان کے اپنے بس میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ انسان تو جتنا محنت کرتا چلا جائے گا اتنی ہی اچھی چیزیں تیرے ہاتھ میں ڈالتا جاؤں گا۔ تو یہ قسمت انسان کے اپنے اختیار میں ہے، نہ کہ ہم لائنوں کے محتاج ہیں۔ ہم لائنوں کے انڈر نہیں ہیں، لائنیں ہمارے انڈر ہیں، ہم نے محنت کرنی ہے اور ہم نے اپنی لائنوں کو گاڑا بھی کرنا ہے، کمزور بھی کرنا ہے۔ اگر ہم محنت کریں گے، زیادہ سٹرگل کریں گے، یا لائنیں جو گاڑی ہونا شروع ہو جائیں گی، ان میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، نئی نئی لائنیں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن بالکل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست دماغ دیا ہوا ہے، بہترین زندگی کی لکیر ہے اور وہ ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے، تو یقین کرے جن لوگوں کے ہاتھ میں قسمت کی لائن ہوتی ہے ان سے زیادہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں ہوتی۔ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے، لیکن بشرطے کہ آپ کی یہ جو 3 لائنیں ہیں نا، یہ ٹوٹی پھوٹی نہ ہو۔ اگر ان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لکیر نہیں بھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کی یہ 3 لائنیں مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا ہاتھ مضبوط ہونا چاہیے، آپ کا انگوٹھا بڑا ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر زبردست ول پاور ہوگی، آپ کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں گے کہ جناب میں نے آگے بڑھنا ہے، میں نے زندگی میں امیر بننا ہے، میں نے سٹرگل کرنی ہے، میں نے کاروبار کرنا ہے، یقین کریں کوئی بھی آپ کو امیر ہونے سے نہیں روک سکتا۔ غریبی صرف اور صرف ان لوگوں کی دور ہوتی ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں، جو سٹرگل کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ لائنوں کو نہ دیکھیں آپ کہ لائنوں کی وجہ سے آپ کی قسمت بن رہی ہے، نو، آپ نے اپنی قسمت خود بنانی ہے، سٹرگل کرنی ہے۔ جب آپ سٹرگل کریں گے، محنت کریں گے، وہی محنت آپ کے رائٹ ہینڈ پہ نظر آئے گی اور پتہ چلے گا کہ جناب آپ نے زندگی میں محنت کی ہے۔ اور وہ لیفٹ ہینڈ پہ اگر لائنیں اچھی نہیں بھی ہیں، رائٹ ہینڈ پہ نظر آئے گا کہ آپ نے بڑی شدید محنت کیا اور آپ نے اپنی زندگی کو بہترین بنایا اور بہترین کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو میرا خیال ہے خدا کے لیے آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنا چھوڑ دیں کہ عورت کا لیفٹ ہینڈ دیکھنا چاہیے یا مرد کا رائٹ ہینڈ دیکھنا چاہیے۔ جناب دونوں کا لیفٹ ہینڈ بھی دیکھیں گے، رائٹ ہینڈ پہ بھی دیکھیں گے۔ لیفٹ ہینڈ میں یہ دیکھیں گے کہ پیدائشی طور پہ اس کو کتنی مشکلیں ملیں، اور رائٹ ہینڈ میں دیکھیں گے کہ اس عورت نے یا مرد نے اپنی زندگی کو کتنا بہتر کرنے کی کوشش کی، کتنی اس نے سٹرگل کی۔ یہ چیز ہمیں رائٹ ہینڈ سے پتہ چلتی ہے۔ تو میرا خیال ہے اب یہ کنسیپٹ تو آپ کا کلیئر ہو گیا۔ اب آپ کے ہاتھ میں قسمت کی لائن کتنی قسم کی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن ابارے زورا سے شروع ہو، یہ آپ کی خاندان میں شادی ہونے کے چانس ہیں اور کسی امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہونے کے چانس ہیں۔ اگر آپ کی قسمت کی لائن بالکل ہتھیلی کے درمیان سے شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی آپ کو گورنمنٹ جاب ملے گی، زبردست روپیہ آپ پیسہ کمائیں گے اور زندگی میں بہترین زندگی گزاریں گے آپ۔ ابارے کمر سے شروع ہوتی ہے تو آپ بہت اچھے فنکار ہیں، آرٹسٹ کوالٹیوں کے مالک ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی کاروبار کریں گے، بیرون ملک بھی جائیں گے، اور شوبز کی دنیا میں اگر آپ آتے ہیں تو ایک انٹرنیشنل فیم بھی حاصل کریں گے اور دنیا بھر کی سیریں بھی کریں گے، کیونکہ ایسے لوگ سفر بہت زیادہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی زندگی کی لائن سے قسمت کی لائن نکل رہی ہے تو ایسے لوگوں کی جو قسمت ہے وہ تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر میں سٹارٹ لیتی ہے۔ پھر جب ان کو جاب مل جاتی ہے یا کوئی بزنس شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی پھر لاکھوں روپیہ کماتے ہیں، کروڑوں کماتے ہیں، روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اور اگر آپ کی قسمت کی لائن دماغ کی لائن سے نکلتی ہے تو آپ کی قسمت آپ کی کسی دماغی صلاحیتوں کی وجہ سے، شدید محنت کی وجہ سے، ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بناتے ہیں اور آپ کی قسمت چمکتی ہے۔ اور اگر آپ کی قسمت کی لائن دل کی لائن سے نکل کے ایسے اوپر کی طرف جاتی ہے تو دل کی لائن سے نکلنے والی قسمت کی لائن بتاتی ہے کہ آپ کی قسمت دل کے جو معاملات ہیں ان سے آپ کی قسمت بنے گی۔ یعنی کسی آپ کی ایسی امیر لڑکی سے شادی ہو جاتی ہے تو آپ کی قسمت چمک جاتی ہے، لڑکی ہوتی ہے تو اس کی امیر لڑکے کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، اور لڑکا ہے تو اس کی امیر لڑکی کے ساتھ شادی ہوتی ہے۔ یعنی کہ دونوں صورتوں میں کسی امیر خاندان میں آپ کی شادی ہوتی ہے جب آپ کی دل کی لکیر سے قسمت کی لائن نکلتی ہے، لیکن یہ شادی بھی تقریباً 30 سال کی ایج کے بعد ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی عزت، دولت، شہرت جو ہوتی ہے یہ 30 سال کی ایج کے بعد ملتی ہے۔ اور ایک اور قسمت کی لکیر ہوتی ہے جو یہاں سے ایسے، یہ مریخ مثبت ہوتا ہے، یہ مریخ منفی ہوتا ہے، اور بعض دفعہ قسمت کی لکیر یہاں سے نکلتی ہے۔ اگر یہاں سے نکلے تو آپ آرمی میں یا باڈی بلڈر یا یہ ہوتے ہیں نا جن لوگوں کے مسل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، قد کاٹ بڑا مضبوط ہوتا ہے، تو یہ اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے، اپنی مضبوط جو ان کا قد کاٹ ہوتا ہے، ہائٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں باکسنگ میں نام پیدا کرتے ہیں، گیمز میں نام پیدا کرتے ہیں،
बॉडी बिल्डर होते हैं और ये जो आर्मी में कमांडोज होते हैं, ऐसे लोग अपनी किस्मत अपने ज़ोरे बाजू से बनाते हैं। ये इनके ऐसे लोग ज़हीन भी होते हैं, इनके अंदर थोड़ा गुस्सा भी ज़्यादा होता है और बेहतरीन इनके अंदर जोश और जज्बा होता है और ये अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं। तो जनाब ये थी कुछ किस्मत की लाइनें जो हर इंसान के हाथ में होती हैं और इंसान तरक्की करता है। लेकिन याद रखें ये सारी किस्मत की लाइनें उस वक़्त ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएंगी, आपको ज़्यादा मज़ा देंगी जब यहाँ से एक शोहरत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ निकले। यानी इन किस्मत की लाइनों के साथ कहीं से भी शोहरत की लाइन का निकलना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ पामिस्ट आपको ये बता देते हैं कि आपकी यहाँ से किस्मत की लाइन निकली तो आपके साथ ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। नहीं जनाब, ये किस्मत की लाइनें जो मर्ज़ी आपके हाथ में हो। शोहरत की लाइन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाए या दिमाग की लाइन से निकल के यहाँ तक पहुँचे, शोहरत की लाइनें ये रिंग फिंगर तक यहाँ इस बार तक पहुँचना होता है और ये 3 जगह से निकल सकती है। यहाँ से निकल सकती है, दिमाग की लाइन से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है और इस किस्मत की लाइन के साथ भी कुछ सिस्टर लाइनें ऐसे ऊपर की तरफ जा सकती हैं ऐसे। तो ये लाइनें अगर साथ होंगी, किस्मत की लाइन के साथ कुछ एक्स्ट्रा लाइनें सिस्टर लाइन साथ चलेंगी या शोहरत की लाइन साथ चलेगी, फिर आपकी किस्मत चमकेगी, फिर आपकी किस्मत का सितारा चमकेगा। खाली किस्मत की लाइन आपको करोड़ों अरबों पति या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी या प्लाजे नहीं देगी, साथ आपके शोहरत की लाइन का होना भी इतना ही ज़रूरी है जितना हाथ पर किस्मत की लाइन का मौजूद होना ज़रूरी है। और आपकी ज़िंदगी की लाइन भी बिल्कुल बेऐब होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए। दिमाग की लाइन बिल्कुल सही होनी चाहिए, दिल की लाइन भी बिल्कुल सही टूटी होनी चाहिए और किस्मत की लाइन और शोहरत की लाइन भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी अगर आपके अंदर ये सारी खूबियाँ, सारी सलाहियतें अगर आपके अंदर आ जाती हैं तो यकीन करें कभी गुर्बत आपके पास नहीं आएगी। आप ज़िंदगी के हर मैदान में तरक्की करेंगे, कामयाबियाँ हासिल करेंगे और कभी भी आप मायूस और नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला आप हर रोज़ आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, हर रोज़ आपकी शोहरत में इजाफ़ा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें। ये हमारी आपकी तरफ से एक हौसला अफजाई होगी, ठीक है, ये इनाम होगा। लाइक कर देना आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको मज़ीद दूंगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मज़ीद बनाऊंगा, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपने हाथ की रीडिंग करवानी हो, ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे इसी नंबर पर रब्ता करना है। कमेंट्स में किसी बंदे से कोई नंबर चंबर नहीं लेना, अगर कोई देता है तो अगर आपका कोई नुकसान होता है तो उस नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। इंशाअल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी तफसील के साथ मैं रीडिंग करता हूँ और बहुत मुनासिब सी फ़ीस है मेरी। तो जिन लोगों ने अपने हाथों की रीडिंग करवाई हुई है वो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे मैं कैसी रीडिंग करता हूँ, ताकि दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी हौसला अफजाई हो और उनका वो जो एक होता है ट्रस्ट वो बढ़े, क्योंकि लोग थोड़ा सा डाउटफुल भी होते हैं क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, लोग धोखा बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो मेरी आप वीडियो देखें, आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला ने इल्म दिया है या नहीं इल्म दिया, कितना इल्म दिया है। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आपका डाउट काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। लेकिन अगर आप कमेंट्स करेंगे, जिन लोगों ने अपने हाथों की रीडिंग करवाई हुई है, तो लोगों की जो होती है ना ट्रस्ट वो और बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आबाद रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह हाफिज़।